بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا محمد الرسول اللہ۔ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں۔ خدا کی لاریب کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے، حصول علم و ہنر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے خیر و عافیت دے نال ہوو گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ تھانوں شاد و آباد رکھے۔ جدو اہل مکہ نے آقا کریم علیہ السلام نو صادق اور امین دے خطابات دے نال نوازا، اس وقت آقا کریم علیہ السلام عمر دے اس مرحلے دے وچ آئے کہ جس عمر دے حصے دے وچ دو اہم واقعات پیش آئے جنہاں دا ذکر کرنا میں ضروری سمجھنا۔ پہلے واقعے دا تعلق مکہ المکرمہ دی تعمیر دے نال ہے۔ ہویا کچھ اس طرح کہ مکہ المکرمہ چونکہ وادی دے وچ آسے پاسے بلند و بالا پہاڑیاں آئیاں، تو بارش جدوں بھی زیادہ آ جاندی تو وہ پانی اکٹھا ہو جانا کعبۃ اللہ دے آسے پاسے۔ 605 عیسوی دے وچ بارشاں بہت زیادہ آئیاں۔ آقا کریم علیہ السلام دی عمر مبارک صرف 35 سال ہے۔ زیادہ بارشاں ہون دی وجہ تو پانی اکٹھا ہو گیا، جس نے کعبۃ اللہ دیا دیواراں نو نقصان پہنچایا۔ اتنا نقصان پہنچایا کہ کعبۃ اللہ دیا دیواراں گر گئیاں۔ قریش نے اپنے حلال اور سود تو پاکیزہ مال دے نال کعبۃ اللہ دیا دیواراں نو دوبارہ تعمیر کرن دا ارادہ کیتا۔ سرداراں اور بزرگاں دے مشورے دے نال جو پہلی بچی کھچی عمارت آئی اس نو بھی ڈھایا گیا اور اس دی بنیاداں نویں سرے تو رکھیاں گئیاں۔ خاندان بنو عبد مناف دی طرفوں آقا کریم علیہ السلام دی ڈیوٹی لگی۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس نیک کام دے وچ شرکت کی تھی۔ حضور ہر طرح دا کام اس دے نال کردے رہے۔ آقا کریم علیہ السلام پتھر ڈھوندے رہے، حضور گارا پہنچاندے رہے۔ مکمل طور تے آقا کریم علیہ السلام نے پورا اس نیک کام دے وچ حصہ لیا۔ جدو حجر اسود نو رکھن دا ٹائم آیا تو ہر سردار دی، ہر قبیلے والوں دی خواہش آئی کہ حجر اسود نو اسی اس جگہ تے نصب کریے۔ تو قریب آ کے انہاں دے درمیان تلوار اٹھ جاندی، جنگ و جدل ہو جاندہ اور نوبت قتل تک پہنچ جاندی۔ تو لوگوں نے آکھا کہ اس طرح نہیں، تسی ہمیں کرو کسی کو فیصلہ کرا لو۔ کس نے کو فیصلہ کروائیے؟ تو اعلان یہ ہویا کہ جڑا بندہ مسجد الحرام دے دروازے دے وچ سب تو پہلے داخل ہوئے اس دے کول فیصلہ کروا لو۔ تو اتفاق ایسا بنا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت مسجد الحرام دے دروازے دے وچوں داخل ہوئے۔ لوگوں نے جدو آقا کریم علیہ السلام نو ویکھا تو لوگ مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، انہاں دا فیصلہ سانو منظور ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے، آپ نے لوگوں نے آگاہ کیتا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ جاؤ ایک چادر لے کے آؤ۔ چادر منگوائی گئی۔ حضور نے فرمایا کہ جڑے جڑے قبیلیاں دے سردار ہیں وہ اس چادر نو پکڑ لیں۔ سرداراں نے چادر نو پکڑ لیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے وہ پتھر نو اٹھایا حجر اسود نو اور اس چادر تے رکھ دیتا اور فرمایا کہ اس نو لے چلو جس جگہ تے نصب کرنا ہے۔ لوگ اس جگہ تے لے کے جتھے نصب کرنا ہا، آقا کریم علیہ السلام نے پھر اپنے مبارک ہتھاں نال اٹھایا اور اس جگہ تے نصب کر دیتا۔ تو اس طرح کسی نو بھی کوئی اعتراض نہیں آ، ساریاں نو اس دے وچ حصہ پاون دی سعادت حاصل ہو گئی ہے۔ تو سارے لوگ خوش اور مطمئن ہو گئے اور آقا کریم علیہ السلام دی دور اندیشی اور فہم و فراست نو بھی وہ لوگ مان گئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علی نبیین علیہ السلام نو ہر خوبی دے نال کمال نوازے ہویا۔ ایک شاعر آخدا ہے کہ عقل خدا نے انی دیتی علماں وچ نہ آوے، اور علم خدا نے اتنا دیتا عقلاں وچ نہ آوے۔
تو آقا کریم علیہ السلام دی فہم و فراست، آپ دی دور اندیشی، حکمت عملی انہاں لوگاں نے ویکھی۔ مکہ المکرمہ دے لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی اخلاقیات، آپ دی دیانت، فہم و فراست تو اچھی طرح واقف ہے، اور وہ لوگ آ کے آپ دے کولو فیصلے کرواندے دے۔ لیکن ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے کہ جس جگہ تے لوگ یہ جا کے اپنی شکایت کریں اور انہوں اتھو انصاف مہیا ہو جاوے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے چند نوجوانوں نال لے کے ایک تنظیم بنائی جس کا نام کتابوں کے اندر حلف الفضول آیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہر قبیلے دے بندے نو اکٹھا کیتا، لوگ اکٹھے ہوئے، ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عزیز آ، آپ دے قبیلے دا سردار آ، بہت بڑا تاجر آ، عبداللہ بن جدعان، اس دے گھر بیٹھک ہوئی اور اس جگہ تے یہ حلف لیا گیا جس نو حلف الفضول آکھیا جاندا ہے۔ چونکہ یہ فضول دا لفظ آیا یعنی کہ چھینی ہوئی رقم، تو مقصد یہ آ کہ کسی تے ظلم نہ کیتا جاوے، ظلمہ دی یہ لوگ آواز بنے۔ تو عرب دے وچ اس طرح ہوندا کہ جس دے کول طاقت ہے، جس دی اولاد زیادہ ہے، جس دے کول مال زیادہ ہے، وہ طاقتور زیادہ ہے، تو جس دے کول طاقت ہے وہ اپنی مرضی دے مطابق جو چاہتا وہ کر لینا، جس دے کول مرضی چاہتا چیز چھین لینا۔ تو مکے دے وچ لوگ باہروں تجارت دی غرض نہ لاندے، تو اتنے جڑے سردار آئے ابو جہل ورگے، وہ لوگاں دے جانوراں تے قبضہ کر لینا، سودا کر لینا، قیمت دین دا وقت آنا ادو انہوں نے دھتکار دینا، بھجا دینا کہ جاؤ جتوں ملدی نے لے لو، میرے کو رقم کوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح دا ماحول بن چکا ہے عرب دے وچ۔ تو کوئی ایسی تنظیم نہیں آئی، کوئی ایسا ادارہ نہیں آ کہ جڑا انہاں مظلوماں دی آواز بندا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اور مکے دے چند نوجوانوں نے ایک تنظیم بنائی جس کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ اس دے نتائج بڑے کار آمد ثابت ہوئے اور بڑے دیر پا اس نال بہت سارے لوگوں دا فائدہ ہویا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے اخلاق، حضور دے کردار دی وجہ تو پورا مکہ آقا کریم علیہ السلام دا گرویدہ، ہر بندے دے نال آپ دے اچھے تعلقات ہے، لیکن مکے دے چند لوگوں دے نال آقا کریم علیہ السلام دا دوستانہ اور یارانہ ہا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے دوست اور یاران دے وچوں پہلا نام حضرت ابوبکر صدیق بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ آقا کریم علیہ السلام دے بچپن دے دوست ہے، لیکن جدو آقا کریم علیہ السلام دی عمر مبارک 20 سال ہوئی تو اس وقت تو پھر انہاں دی جو دوستی آئی، جو یاری آئی، وہ زیادہ گوڑی ہو گئی۔ آقا کریم علیہ السلام تو 2 سال چھوٹے ہے، بچپن دی دوستی اور جوانی دی یاری پھر زندگی بھر قائم رہی۔ اتنی گوڑی یاری ہے کہ اج بھی آقا کریم علیہ السلام دے پہلو دے وچ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے۔ آقا کریم علیہ السلام دے جو دوسرے دوست ہے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے چاچا حضرت عباس بن عبد المطلب، یہ آقا کریم علیہ السلام تو 4 سال بڑے ہیں، تو ہم عمر آئے، ہم اثر آئے، اس لحاظ نال آقا کریم علیہ السلام دے بہت اچھے دوست ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام دے تیسرے دوست آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے دوسرے چاچا یعنی کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی آقا کریم علیہ السلام دے بہت اچھے دوست ہیں۔ یہ عمر دے وچ آقا کریم علیہ السلام تو تقریباً 2 سال بڑے ہیں۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام دے رضائی بھائی بھی آئے، آقا کریم علیہ السلام دے چاچو بھی آئے، اور آقا کریم علیہ السلام دے بہت اچھے دوست بھی آئے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام دے بچپن دے ایک اور دوست ہے، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے بھتیجے حکیم بن حزام، یہ بھی ایک بہت بڑا تاجر عرب دے وچ، آقا کریم علیہ السلام دا بچپن دا دوست، بہت سالے نوجوان، بہت اچھے اچھے کام کردا ہا، زمانہ جہلیت دے وچ بھی یہ غلام آزاد کرواندا ہا، اور یہ شخص ہے کہ جس نے حضرت زید بن حارثہ نو عکاظ دے میلے جو خریدا اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نو ہدیہ دیتا، تو انہوں نے آقا کریم علیہ السلام نو یہ پیش کر دیتے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آقا کریم علیہ السلام دے مکے دے وچ یہ چند قریبی دوست بھی آئے جنہ دے نال آقا کریم علیہ السلام دا دوستانہ اور یارانہ ہا۔ آج دی نشست وچ بس اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔